أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الدين عند الله الإسلام اللہ تبارک و تعالی احکم الحاکمین رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد نبیوں کے امام پاک بازوں کے سردار نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام ہو، بالخصوص آپ کے صحابہ کرام پر جنہوں نے آپ کی محبت میں، دین کے ابلاغ و اعلان میں اپنے تن من کو قربان کیا، اور ان کے بعد ائمہ محدثین پر جنہوں نے اپنی زندگیاں کھپا کر دین ہم تک پہنچایا ہے۔ مجھے جو عنوان دیا گیا ہے وہ آپ سماعت فرما چکے ہیں، رافضیت کا اور بریلویت کا تقابل فضائل صحابہ کے ضمن میں کرنا ہے۔ سامعین محترم، یہاں گزشتہ دنوں میں کانفرنس ہوئی جس میں اہل حدیث کو گندی اور ننگی گالیاں دی گئی۔ گالیاں دینا اگر مقصود تھا تو علماء کو القاب لگا کر بڑا اشتہار چھپوا کر دین کے نام پر ایسا عمل کرنا یہ بڑا ہی برا فعل ہے۔ یہ وہ کام چوڑ چمار سے بھی لے سکتے تھے۔ ہم انشاءاللہ نہ گالیاں دیتے ہیں نہ دیں گے، حوالے سنائیں گے، وہ حوالے آپ اصل کتابوں میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ بدعتی ان حوالوں کو اپنے خلاف گالی سے بڑھ کر محسوس کرتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں تشریف فرما تھے۔ آپ دعائیں کر رہے تھے، کبھی یمن کے لیے، کبھی شام کے لیے۔ ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عراق کے لیے بھی دعا کریں۔ فَأَشَارَ نَحْوَ الْمَشْرِقِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق کی طرف اشارہ کیا، فرمایا وہاں سے فتنے اٹھیں گے، شیطان کا سینگ طلوع ہوگا۔ اسلام کے خلاف جتنے بھی فتنے اور فرقے اٹھے ہیں وہ عراق سے، اور اس حدیث کا اولین مصداق عراق ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے مشرق کی طرف اشارہ کیا۔ اب انڈیکس کھولیے، نقشے کو ملاحظہ کیجئے، جس طرح
مدینے کا مشرق عراق ہے، اسی طرح مدینے کا مشرق بریلی ہند اور قادیان ہندوستان بھی ہے۔ عراق سے حنفیت کا فتنہ اٹھا، رافضیت کا فتنہ اٹھا، اور ہندوستان سے قادیانیت کا، بریلویت کا فتنہ رونما ہوا۔ 1857 جنگ آزادی کے نام سے یہ سن بڑا مشہور ہے۔ احمد رضا خان بریلی پیدا ہوئے اس سال 1857 سے پہلے یہ تاریخ اپنے ذہنوں میں پیوست کر لیں۔ 1857 سے پہلے بر صغیر پاک و ہند میں آپ کو کہیں بریلویت کا نام و نشان نظر نہیں آئے، جس کی تفصیلات آپ آئندہ سماعت فرمائیں گے۔ اب اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو آگاہ کر دیا کہ فرقے ہوں گے 73 فی النار ہے، الا واحدہ، ایک جنت میں جائے گا۔ کون جنت میں جائے گا؟ وہی الجماعت، وہ جماعت ہوگی۔ جماعت کیسی؟ ما انا علیہ واصحابی، جس منہج پر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے صحابہ۔ آج پاکستان کے در و دیوار میں 4 گروہ ہیں۔ ایک دیوبندی اکابر پرست بزرگوں نے یوں فرمایا، بدبختی ہے ان کی، قرآن کو چھوڑ کر، حدیث کو چھوڑ کر، ریاض الصالحین کو چھوڑ کر، بلوغ المرام کو چھوڑ کر، عمدۃ الاحکام کو چھوڑ کر، وضی من گھڑت بکواسی شرک و کفر سے بھرا ہوا تبلیغی نصاب بغل میں دبائے ہوئے لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں۔ کس کی؟ حرم کی نہیں، مکہ کی نہیں، مدینہ کی نہیں، آسمانی دین کی نہیں، بلکہ پاکستان کے ایک قصبہ رائے گنج کی طرف، قرآن حدیث کی طرف نہیں، بلکہ بزرگوں نے جو فرمایا فضائل اعمال کی طرف۔ دوسرا گروہ ہے جو قبروں کی بالادستی کی بات کرتا ہے، کہتا ہے جو لینا ہے ان سے لو۔ میرا اور آپ کا جو عقیدہ، انبیاء کا عقیدہ، صلحاء کا عقیدہ، اتقیاء کا، اصحاب نبی کا عقیدہ، ائمہ محدثین کا عقیدہ، اللہ ہی داتا ہے، گنج بخش ہے، رنج بخش ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے۔ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ قبر والا بھی گنج بخش ہے، رنج بخش ہے، اولاد لینی ہے اس سے لو، بیٹا بھی بیٹی بھی سنوارتا ہے، بگاڑتا ہے۔ یہ عقیدہ ان کی عوام کا نہیں، یہ ان کے علماء سو کا بھی عقیدہ ہے۔ تیسرا گروہ ہے جو صحابہ کرام کو گندی گالیاں دیتا ہے۔ لوگوں میں دعوت دیتا ہوں، گالیاں لکھنے والوں تم بھی لکھو۔ اہل حدیث کی دعوت وہ دعوت ہے جو تمام انبیاء نے دی، سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ یہ گالیاں دینے والے اگر سچے ہیں، قبروں کی بات کرنے والے اگر سچے ہیں، اکابر پس سچے ہیں، آؤ تمہیں دعوت دیتا ہوں، قسمتی پر اپنی دعوت کو پیش کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے توحید کے لیے بھیجا، اور اہل حدیثوں سن لو، آج توحید کو چھوڑ کر کوئی نماز کی بات کرے، توحید کو چھوڑ کر کوئی جہاد کی بات کرے، انبیاء نے توحید کو پہلے بھلایا ہے، انبیاء نے توحید کی پہلے بات کی ہے۔ یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ توحید کو، سنت کو لے کر اٹھو اور پوری دنیا میں پھیل جاؤ۔ علماء بھی توحید کی بات کرے، سنت کی بات کرے، منہج کی بات کرے، توحید سنت کے بعد کسی اور چیز کی بات کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توحید کی دعوت لے کر آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو بھیجا، اے علی جاؤ، جتنی بھی قبریں زمین سے بلند ہے، عمارتیں بنی ہوئی ہیں، ان کو گرا دو۔ یہ کہتے ہیں وہ مشرکوں کی قبریں تھی۔ صحیح مسلم میں اس کا جواب موجود ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو الحجاج اسدی کو کہا، جاؤ اس کام پر جس کام پر مجھے
کی قبر زمین سے بلند ہے، جس پر عمارت ہے اسے مسمار کر دو اور یہ سنگ مرمر لگا کر آستانہ بنا کر وہاں پر چادر چڑھائے اس عقیدے کے ساتھ کہ یہ گنج بخش ہے، رنج بخش ہے، اللہ کی قسم ہے وہ وزیر اعلیٰ ہو یا وزیر اعظم ہو، اس سے بڑھ کر کوئی پلید مشرک نہیں ہے۔ مصنف عبدالرزاق میں ہے، سیدنا علی کہتے ہیں بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی قبور المسلمین، نبی نے مجھے مسلمانوں کی قبروں کی طرف بھیجا۔ 23 سالہ دور نبوت میں اللہ کے پیغمبر نے کسی نبی کی قبر کو پختہ نہیں کیا۔ شہدائے بدر و احد ہیں، اللہ کے پیغمبر کے اسر و یسر کے ساتھی ہیں، جن کی وفات پر اللہ کے پیغمبر رو رہے ہیں، آپ نے ان صحابہ کی قبروں کو پختہ نہیں کیا۔ مصنف ابن ابی شیبہ، عثمان بن عفان داماد رسول رضی اللہ تعالی عنہ آئے، بیٹی فوت ہو چکی ہے، عزیز و اقارب نے جنازہ پڑھا اور دفن کر دیا، قبر زمین سے بلند ہے، کہتے ہیں یہ زمین سے قبر بلند کیوں ہے؟ نہانی صاحبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس کام سے میرے صاحب میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ نے منع کیا ہے۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ 23 سالہ دور نبوت میں صحیح و ضعیف کی شرط کے بغیر اللہ کے پیغمبر نے نہ کسی نبی کی قبر کو پختہ کیا، نہ کسی ولی کی قبر کو پختہ کیا۔ جب نبی نے قبر کو پختہ نہیں کیا، قبروں کی بالادستی کی، آستانوں کی بات نہیں کی، بلکہ حدیث میں موجود ہے اللہ کے پیغمبر نے توحید پہ محنت کی۔ صحابی ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں اگر تو میری قبر سے گزرے تو میری قبر کو سجدہ کرے گا۔ نبی کی قبر ہے، علی اجمیری کو سجدے کرنے والا سن لو، نبی کا صحابی کہتا ہے آپ کی قبر ہوگی، میں آپ کی قبر کو سجدہ نہیں کروں گا۔ اب دوسرا گروہ، اللہ تبارک و تعالی نے کہا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، ہم نے آپ پر دلائل نازل کیے ہیں۔ اپنے مخالفین سے کہے قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، لاؤ دلیل اگر تم سچے ہو، لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، جو زندہ رہے دلیل سے رہے، جو مرے وہ دلیل کے ساتھ مرے۔ اللہ کے پیغمبر نے کہا لاؤ دلیل، جواب دیتے ہیں ما وجدنا علیہ آبانا، ہمارے بزرگ ہمارے اکابرین یوں کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، حبشہ کا دربار بادشاہ وقت ابو سفیان سے پوچھتے ہیں ما یقول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کیا ہے؟ جواب دیتے ہیں سونے کا پانی بھی ہیچ ہے، اعبدوا اللہ وحدہ ولا تشرکوا بہ شیئا، ایک اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرا۔ اور دوسرا جملہ ولا تفعلوا ما یقول آباؤکم، جو تمہارے اکابرین آباء و اجداد کہتے ہیں وہ مت کرو، کرنا کیا ہے فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم، وہی کو مضبوطی سے تھام لے، یہی سیدھا رستہ ہے۔ اب چوتھا گروہ زبانیں بھی کالی مکروہ حرکتوں والے جو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں۔ حضرات ایک نقطہ بیان کیا دیتا ہوں، احد پہاڑ اللہ کے پیغمبر نے کہا جبل یحبنا ونحب، یہ ایک ایسا پہاڑ ہے ہمیں اس سے محبت ہے، یہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کے نبی اس پہاڑ پر صدیق بھی ہے، شہیدان عمر بھی عثمان بھی ہے، پہاڑ میں حرکت کی، نبی نے ضرب لگائی اس وقت یا احد علیک نبی اللہ و صدیق و شہیدان، پہاڑ حرکت کرے، نبی ضرب لگائے، اللہ کی قسم ہے، اور جو زبان بکر کو عمر کو عثمان کو گالی دے اس کا علاج گولی ہے۔ 23 سالہ دور نبوت میں نبی نے کسی کو گالی نہیں دی ہے،
اور شاعر نے کہا کتنے شیریں ہے تیرے لب کے رکیب جو گالیاں سن کے بھی بے مزہ نہ ہوئے. اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں ان اللہ بعثنی رحمہ ان اللہ بعثنی رحمۃ للعالمین وہدی للعالمین. میرے اللہ نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے, اللہ نے مجھے گالیاں دینے والا بنا کر نہیں بھیجا. قرآن کہتا ہے انک لعلی خلق عظیم, جو اخلاق حسنہ کی سب سے بلند منزل ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر فائز ہے. چوتھا گروہ کون ہے؟ جن کا جرم یہ ہے نہ وہ قبر کی بات کرتے ہیں نہ قبر کی بات کرتے ہیں. شہید ملت حضرت علامہ صالح ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ اللہم ارحمہ رحمتا واسعۃ علی تربتہ الی یوم القیامہ, وہ کہا کرتے تھے لوگوں اہل حدیث وہ ہے جو نہ قبر پرست ہے نہ کعبہ پرست ہے. اہل حدیث وہی پرست ہے جب بھی بات کریں گے اللہ کے قرآن کی کریں گے, نبی کے فرمان کی کریں گے. اب یہ چوتھا گروہ ہے. اور دعوت دیتا ہوں صحابہ کے فضائل کی بات کرنے والے, صفات کی بات کرنے والے. صحابہ کا منہج کیا تھا؟ اللہ کا قرآن اترتا, نبی عمل کر کے دکھاتے, صحابہ اپناتے. مالک نے کہہ دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اب یہ طائفہ منصورہ اہل الحدیث کہا جاتا ہے, انگریز کے دور میں آئے, اس سے پہلے ان کا وجود نہیں تھا. ہمارے دربار ہزاروں سال پرانے ہیں, ہم اتنے پرانے ہیں. ان سے پوچھیں رسول اللہ پہلے تھے یا ابو حنیفہ پہلے تھے؟ پر ان سے بعید نہیں یہ کہہ دیں یہودیوں کی طرح عیسائیوں کی طرح کہ ابو حنیفہ پہلے تھے. یہودیوں نے کہا, قرآن کہتے ہیں ام تقولون ان ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارى قل انتم اعلم من اللہ. انہوں نے بھی کہا تھا کہ حضرت ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب ان کی اولاد جو ہے وہ یہودی عیسائی تھے. اور یہ بھی نہ کہہ دے کہ ابو حنیفہ پہلے ہے. لوگوں آگاہ ہو جاؤ, محمد الرسول اللہ پہلے ہے. اللہ کے پیغمبر امام اعظم ہے جنہیں امام اعظم یہ کہتے ہیں 2/3 مسئلے میں ان کی بات نہیں مانتے, اور جن کو اہل حدیث امام اعظم کہتے ہیں اگر ایک مسئلہ بھی نہیں مانو گے تو پکے کافر ہو. ہم نے امام اعظم مانا. ہم رسول اللہ پہلے کے ہیں یا احمد رضا خان بریلوی پہلے کے ہیں؟ کون پرانے کون نئے ہیں؟ قرآن کی بات کرتے ہیں, بخاری کی بات کرتے ہیں, یہ انگریز کے دور کی بات کرتے ہیں. بھائی انگریز کا دور پہلے تھا یا قرآن اور بخاری پہلے تھے؟ اب اور وضاحت کیے دیتا ہوں. محدثین پر اللہ کو رحمت فرمائے, انہوں نے جس طرح مسائل پر کتابیں لکھی اسی طرح عقائد پر کتابیں لکھی ہیں. اہل حدیثوں اپنی لائبریریوں کی گھروں کی زینت پڑھو یہ کتابیں. امام بخاری رحمہ الباری نے کتاب التوحید لکھی ہے, ابن خزیمہ نے کتاب التوحید لکھی ہے, ابن مندہ نے کتاب التوحید لکھی ہے, ابن مندہ نے کتاب الایمان لکھی ہے. کتاب السنہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے لکھی. کتاب السنہ عبداللہ بن احمد نے لکھی. اشعریہ آجری نے لکھی. عقیدہ طحاویہ امام طحاوی. کتاب العلوم اثبات و صفت العلوم ذہبی المقدسی کا. شرح عقیدہ طحاویہ شرح اصول اعتقاد اہل سنت والجماعت. کتاب الاسماء والصفات اور شرح اصول اعتقاد اہل سنت والجماعت امام باقی رحمہ اللہ. یہ عقائد کی کتابیں جمع کرو. کوئی 73 گروہوں میں سے اگر پاس ہے تو وہ صرف اہل حدیث ہے. 72 فیل ہے اہل حدیث پاس. تکبیر مسلک اہل حدیث
فاتحہ نہ پڑھنے پر لکھا ہو، رفع دین نہ کرنے پر لکھا ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، کتاب و سنت، مسلک الحدیث۔ امام بخاری باب باندھتے ہیں اونچی آمین کا، جاؤ کسی محدث میں آمین کے سر کا باب باندھا ہو، قرآن اہل حدیث کا، حدیث اہل حدیث کی، عقیدے کی کتابیں اہل حدیثوں کے ساتھ، اور مسلوں کی کتابیں بھی اہل حدیثوں کے ساتھ۔ اور بر صغیر کی بات کرتا ہوں، بر صغیر کی، ابھی تمہارے نانا شاہ ولی اللہ پیدا نہیں ہوئے تھے، یہاں پر سنت کا متوالا جیالہ کہو گے وہابی سید فاخر الہ آبادی رحمت اللہ علیہ، انگریز نہیں آیا، جاؤ پنجاب یونیورسٹی میں یہ رسالہ پڑھا ہے، زیارت کرو، کیا لکھتے ہیں، ما اہل حدیثین دغا غنا شناسین بقول نبی چور چرانہ شناسین۔ لوگوں میں اہل حدیث ہوں، جہاں نبی کی بات آ جائے وہاں جانی کے چونکے چنانچے کرتا نہیں۔ دین اللہ کا قرآن ہے، نبی کا فرمان ہے، اللہ کے فرمان نبی کے فرمان کے مقابلے میں کسی بھی امام کی تقریر جائز نہیں ہے۔ جاؤ دیکھو، کہتے ہیں نماز، نبی کی نماز سے بڑی چڑ ہے اس کو۔ یہ مسجد کون سی ہے؟ جامع مسجد دہلی ہے۔ ابھی تمہارے بزرگ اعلی حضرت نے جنم نہیں لیا، دہلی کی جامع مسجد میں اللہ کے پیغمبر کی نماز پڑھی جا رہی، رفع دین ہو رہی، فاتحہ خلف امام، آمین برجا اور سینے پر ہاتھ باندھے۔ اور اگلی بات، یہ عقیدہ رکھتے ہیں، عقیدہ عطائی علم غیب کا، حاضر و ناظر کا، مشکل کشا کا، یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ عطائی علم غیب، حاضر و ناظر کا، یہ عقائد کن کے ہیں؟ بیگم کوٹ والوں جاؤ، لاہور بیگم کوٹ کے مضافات کے جو گرجے ہیں ان کے دروازے کھٹکھٹاؤ، بریلوی اور عیسائیوں کے عقیدے ایک ہیں، وہ بھی کہتے ہیں عیسیٰ عالم الغیب ہے، علم غیب عطائی ہے، حاضر و ناظر ہے۔ ابھی ایسٹر گزرا، ایسٹر کا معنی کیا ہے؟ جشن ولادت عیسیٰ، اور ادھر کیا ہے؟ جشن عید میلاد النبی۔ اور عقیدے رافضیوں کے، رافضی کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد، یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد، رافضی کہتے ہیں اللہ رسول علی، یہ کہتے ہیں تکبیر رسالت، نعرہ حیدری، ابو بکر بھی گئے، عمر بھی گئے، عثمان بھی گئے۔ جو عقیدہ ان کا یہی عقیدہ ان کا۔ اور رافضیوں نے، بریلویوں نے یہ عقیدے کہاں سے لیے؟ جن کے یہ جنگ ہے، امریکہ سے لڑنے کی بات کرتے ہو، جب تک توحید کو نہیں بلایا جائے گا، شرک کا خاتمہ نہیں ہوگا، اللہ کے مدد کے وعدے پورے نہیں ہوں۔ علماء حرم کی توہین کرنے والوں سن لو، علماء حرم کی توہین کرنے والے، یہ علماء ان بدماشوں کو، بد زبانوں کو لگام دے جو حرم کے مدرسین، عالمہ، متولیوں کے متعلق گندے کلمات کہیں گے، اللہ کی قسم ہے یہ گندی زبانیں ان کی گدی سے کھینچ کے رکھ دیں۔ اور سنت کا متوالا، مسلک اہل حدیث پھیلانے والا ذاکر نائک اہل حدیث ہے، پکا اہل حدیث ہے، اور جو اس کے خلاف زبان استعمال کرے گا اس کے ساتھ اہل حدیث کا اعلان جنگ ہے۔ یہ گالیاں دے کر گیا۔ اور بریلویت جس طرح رافضی دفاعی پوزیشن پر ہے، اسی طرح یہ بریلوی بھی دفاعی پوزیشن پر۔ میں نے کہا تھا ایک وقت آئے گا، اللہ کی صفت ہے یخرج الحی من المیت، اللہ مردوں سے، مشرکوں سے مباحث پیدا کرتا ہے،
مرزا غلام احمد قادیانی کا پڑپوتا عبد الرحمان آجال حدیث ہے. اللہ کی قسم ایک وقت آئے گا مفتی اقتدار مفتی نعیمی یہ جتنے بھی ہیں احمد رضا ان کے خاندانوں میں اہل حدیث نعرہ لگانے والے ہیں. اور حضرات یہ عقائد ان کے ان میں غیب ہو حاضر ناظر ہو مختار کل ہو 10واں ہو 40واں ہو 12ویں ہو 11ویں ہو جاؤ ان سے کہو 1856 سے پہلے جب احمد رضا خان بریلوی پیدا ہوا میں نے کہا تھا 1857 کی جنگ آزادی کا سن بڑا یاد ہے. 1856 احمد رضا خان بریلوی پیدا ہوا. احمد رضا خان بریلوی کے جنم سے پہلے پوری روئے زمین کے جتنے بھی عجائب گھر ہیں کتاب کا مطالبہ نہیں کرتا ایک پمفلٹ کا مطالبہ نہیں ہے ایک ورقے کا نہیں ہے ایک صفحے کا نہیں. اللہ کی قسم جاؤ دنیا کے کسی عجائب گھر سے بریلویت کے عقائد اور مسائل کی ایک سطر لا دو. مالک نے پہلے کہہ دیا ایتونی بکتاب من قبل ھذا اس سے پہلے یہ کچھ لا سکتے نہیں. یہ قرآن شیعہ کے ساتھ ہمارا اختلاف سن لو 3 بنیادی اختلاف ہے شیعہ کے ساتھ. ایک تحریف قرآن کا موجودہ قرآن کو یہ اصلی نہیں مانتا. دوسرا عقیدہ امامت کا لکھا ہے ملا باقر مجلسی نے رتبہ امامت بالا کر از رتبہ پیغمبری کہ ہمارے 12 امام نبیوں سے افضل ہے نعوذ باللہ. اور پھر تیسرا عقیدہ صحابہ کرام سارے کے سارے مرتد ہو گئے. آئیے دعوت غور و فکر دیتا ہوں. اٹھائیے اصول فقہی لکھا ہے ان کل آیت تخالف قول اصحابنا جو بھی آیت قرآن کی حنفیوں کی مخالفت کرے گی اسے رد کر دیا جائے. اور یہ صحابہ کی عظمت کی بات کرنے والے عشق کے نام پہ حلوے کھانے والوں سنو اگر صحابہ کو کوئی ماننے والا ہے تو اہل حدیث ہے. صحابہ رفع جان کرتے ہیں تکبیر مسلک اہل حدیث صحابہ سارے صحابہ مصطفیٰ سارے مصطفیٰ. اور جس طرح صحابیوں نے اسرا یسر میں غلبت و جلبت میں نبی کو نہیں چھوڑا ہم نے علامہ گوا دیا یزدانی کی قربانی دے دی ہم نے نبی کو نہیں چھوڑا. اور سن لو صحابہ ان کی عظمت کو ماننے والے صحابہ رفع یدین کرنے والے فاتحہ خط پر امام پڑھنے والے بسم اللہ 4 کرنے والے اور تراویح 8 پڑھنے والے. بخاری نے باب باندھا ہے کتاب الصلاۃ التراویح. تراویح کتنی ہے 8. بات کو باندھتا ہے امام بخاری. بنا عشق جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخاری ان کو آتی نہیں. بخاری کتاب الفکر میں بخاری حدیث لے کر آئے ہیں. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا مشرق سے فتنہ نکلے گا. مشرق سے ابو بکر کے خلاف فتنے کھڑے ہوئے عراق سے. عمر کی شہادت عراق سے. عثمان کی شہادت عراق سے. علی کی حسن کی حسین کی. عراقی رافضی ہے یا حنفی ہے اور یہ آپس میں کتنے ملتے ہیں. ادھر کیا ہے عقیدہ تحریف قرآن ہے. ادھر ہے قرآن کو نہیں مانتے. ادھر نبی کی حدیث کو نہیں مانتے. ادھر نہیں مانتے. ادھر عظمت صحابہ کو ایمان صحابہ کو نہیں مانتے. نور الانوار اردو بازار لاہور سے خریدو. یہ نصاب میں پڑھائی جاتی ہے. نبی کے شاگرد محبوب رسول محب رسول سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خادم رسول ہے اور محدث امت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے متعلق لکھا ہے اگر یہ بیان کریں گے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے امام کے قول سے بات ٹکرائے گی ابو ہریرہ اور انس کی جو مروی حدیث نبوی ہے وہ قبول نہیں کی جائے.
ادھر عقیدہ امامت، امام نبی سے افضل ہے، ادھر طریقت ہے، طریقت، اور کہتے کیا ہے؟ خاصا دیگر عامہ کے نہیں مناسب ہے۔ اور شریعت پہ چلنے والے، توحید کو ماننے والے، سنت پہ مر مٹنے والے، ان کو کتوں سے تشبیہ دینے والے۔ کیا لکھا ہے؟ رہبر شریعت، پیر طریقت، وہ امامت کو نبوت سے افضل، یہ طریقت کو نبوت سے افضل سمجھتے ہیں، تبھی تو کلمے پڑھائے جاتے ہیں۔ فوائد فریدیہ کا سوا نمبر 83 ہے، یہ وہی فوائد فریدیہ ہے۔ عبدالحکیم شرف قادری، اس نے اس کی بڑی تعریف کی، بڑی بہترین کتاب ہے، سوا 83 پر لکھا ہے: لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، غیر اللہ کے کلمے پڑھنے والوں، محمد الرسول اللہ کے پیروکار، اہل حدیثوں سے تم مقابلہ کر سکتے نہیں۔ یہ رانا شمشاد صاحب کہا کرتے ہیں، چھاج رے چھاج یہ چھاننیاں جن میں 1000 سوراخ ہو، وہ آواز اہل حدیث کے سامنے۔ عقیدہ امامت ادھر طریقت ہے، ادھر فقہ جعفریہ، ادھر فقہ حنفی ہے۔ جاؤ دنیا کی گندی سے گندی سوچ کو تحریر کی صورت تم دے دو، عبارت کی صورت میں رافضیوں اور حنفیوں کی فقہ سے دکھا سکتا۔ جاؤ اہل حدیثوں بات لکھو، گندی سے گندی بات سوچ کر تم لکھ لو، گندی سے گندی بات سوچ کر رافضیوں کی فقہ جعفریہ میں اور فقہ حنفیہ میں موجود ہے۔ دو مثالیں عرض کرتا ہوں۔ پہلی مثال، قرآن اللہ کی صفت ہے، صفت کلام ہے، صفت موصوف سے جدا نہیں، صفت کی توہین موصوف کی توہین ہے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ کلام کرتے ہیں اپنے نبیوں کے ساتھ، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ کیا لکھا ہے در مختار میں؟ سورت فاتحہ کو پیشاب کے ساتھ لکھنا جائز ہے۔ اور اس کے نبی کے جھوٹے حلوے کھانے والوں، اگر نبی کو مانا ہے تو اہل حدیثوں نے مانا ہے۔ یہ ہدایت لکھا کیا ہے؟ ان الہدایت کالقرآن، ہدایت قرآن کی طرح ہے۔ اس میں لکھا ہے من قتل مسلما او زنا بمسلمۃ او سب النبی علیہ السلام لم ينتقض عہدہ، اگر کوئی ذمہ نبی کو گالیاں دے گا اسے کچھ نہیں کہا جائے۔ اور لکھا نور الانوار میں حضرت ابو ہریرہ اور انس، یہ نادان غیر فقیہ ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سن لو تین دور ہیں جو مثالی ہے، ایک عمر بن خطاب کا، ایک معاویہ بن ابی سفیان کا، ایک عمر بن عبد العزیز کا۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق باقی لکھنے والے یہ پلید ہیں جو آج صحابہ کے محب جھوٹے محب ہیں، جس طرح شیعہ اہل بیت کے جھوٹے محب ہیں، اہل بیت جھوٹے محب، اسی طرح صحابہ کے یہ جھوٹے محب ہیں۔ ان کی کتابوں میں لکھا ہے نعوذ باللہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ادھر قرآن کا انکار، ادھر انکار، ادھر امامت، ادھر طریقت، ادھر تقلید، ادھر تقلید۔ یہیں پر بس نہیں ہے، ادھر متع ہے، ادھر حلالہ ہے، ادھر متع سینٹر ہے، ادھر حلالہ کے سینٹر ہے۔ اور پھر کہتے کیا ہیں؟ شیعہ سنی بھائی بھائی تجی قوم کی چھوڑ، ادھر متع ہے، ادھر حلالہ ہے، ادھر انکار حدیث ہے، ادھر بھی انکار حدیث ہے۔ مرتے مر جائیں گے، رفع دل نصیب نہیں ہوگی، فاتح امام کے پیچھے نصیب نہیں ہوگی۔ کہتے مر گیا مردود، نہ فاتح نہ درود، جنازہ پڑھاتے ہیں فاتح پڑھتے ہی نہیں۔ کہتے ہمیں مر گیا مردود، نہ فاتح نہ درود، نہ فاتح پڑھتے ہیں نہ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، نہ فاتح نہ درود۔ جاؤ حنفیو اپنا جنازہ تو درست کرو جس میں نہ فاتح ہے نہ درود ابراہیمی ہے، یا پھر اپنی مثال درست کرو، مر گیا مردود، نہ فاتح نہ درود۔ اور پھر جنازہ ادھر کل ہے، شیعہ رافضی بھی کل کرتے ہیں، ادھر بھی کل، ادھر 10واں ادھر بھی 10واں، ادھر 40واں ادھر بھی 40واں، ادھر برسی ادھر بھی برسی ہے، اور ادھر
نعرہ حیدری ہے، ادھر بھی نعرہ حیدری ہے. مر جائیں گے بکر کو چھوڑ کر علی کا نعرہ نہیں لگائیں گے. یہ کون؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور صحابہ کی عظمت سے چند باتیں عرض کیے دیتا ہوں. آج عمر سے شیعہ کو نفرت کیوں ہے؟ شیعہ حضرت عمر سے سب سے بڑھ کر بغض کیوں کرتے ہیں؟ یہ عمر ہی وہ شخص ہے جنہوں نے سب سے پہلا نعرہ لگایا تھا، ابو بکر انت سیدنا و خیرنا و احبنا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ ہم سب سے بہتر ہیں، ہم سب کے سردار ہیں، ہم سب سے بڑھ کر نبی کے محبوب ہیں. جو نبی کا محبوب ہو وہی خلیفہ بلا فضل ہوا کرتا ہے. اور یہ کہتا ہے علی کا حق ہے. نبی اپنے بستر پر چھوڑ کر گئے، میں نے کہا علی کو چھوڑ کر گئے، امیر بنا کر گئے. امیر لوگوں کی ایمانتیں اپنے پاس رکھتا نہیں. بکر کی خلافت امانت تھی، علی نے اس میں خیانت نہیں کی ہے. اور یہ کہتا ہے وہ نبی کے بستر پر وہ خلافت کا حل ہے. میں نے کہا ہاں اہل ہے، لیکن وہ بڑھ کر اہل ہے کہ جس کا بستر، جس کا سونا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گودی میں تھا. اور یہ ہجرت کی رات ابو بکر کی گودی میں مدنی دور کا آغاز ہوا. ابو بکر کی گودی میں اور نبوت کا مدنی دور کا اختتام ہوتا ہے ابو بکر کی بیٹی عائشہ کی گودی رضی اللہ تعالیٰ عنہا. اور حضرات عرض کیے دیتا ہوں، گستاخ وہ بھی ہے، گستاخ یہ بھی ہے. شیخ مولانا فضیلتنا اسماعیل سلفی رحمہ اللہ، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. انہوں نے کہا بریلویت 3 باتوں کا مجموعہ ہے. مد مقابل کو پیٹ بھر کر گالیاں دو، یہ بریلوی کی پہلی صفت ہے. دوسری، مخالف پر الزامات کی بچھاڑ کر دو، یہ دوسری صفت ہے. اور جس چیز کو دین کا حصہ بنانا ہے اس کے ساتھ شریف لگا دو. میلاد شریف، کل شریف، 10واں شریف، 12ویں شریف، بڑی 12ویں شریف، 11ویں شریف. اور ادھر گھوڑا ہے تو ادھر سنگا ہے، ادھر 12ویں ہے تو ادھر 11ویں ہے. یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی، کبھی ہم تم میں جدائی ہوگی. اللہ کی قسم ہے اہل حدیث کل بھی ان سے بری، اہل حدیث آج بھی ان سے بری، اہل حدیث آئندہ بھی ان سے بری. اور پاکستان کا مستقبل اگر ہے تو منہج اہل حدیث ہے. پاکستان کی بقا قرآن و سنت سے وابستہ ہے. پاکستان کی وابستگی جب تک علماء اہل حدیث سے رہے گی پاکستان پر کوئی آنچ آ سکتی نہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.